يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. صلوات. میں نے کل حوالہ دیا تھا پاکستان کے آئین آرٹیکل 42 کا. میں نے دوبارہ جا کے خود دیکھا تو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نمبر 227 ہے جس میں آزادی دین و مذہب کی پوری بحث کی گئی ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. شبیں شروع ہو چکی ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا ہوں لوگ بڑی زحمتیں اٹھا کے آئے ہیں. بتائے ہیں انتظامیہ نے بتایا ہے کہ اس وقت اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑی ایک مجلس اور اس وقت مرکز بن چکا ہے. جناب سیدہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائیں اور آپ تمام کا اس مجلس میں آنا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مجھ ناچیز کے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جناب سیدہ قبول فرمائیں اور جہاں جہاں پہ مؤمنین و مومنات مجالس برپا کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں، پوری دنیا میں، ان تمام عزاداروں کی جناب سیدہ حفاظت فرمائیں. مجھے بتایا کہ انتظامیہ کے سب لوگ آئے ہوئے ہیں آج اور سن رہے ہیں. بہرحال وقت نہیں لوں گا، صرف ایک اشارہ کروں گا کہ ہمارے خود پاکستان کے آئین کے مطابق ہر انسان کو اپنے دین و مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. تو جہاں پہ ہماری امام بارگاہیں بنائی جائیں ان تمام امام بارگاہوں کو بھی آزادی سے مجلس برپا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ ہوں. اور ہمارے مؤمنین بھی خیال رکھیں اس بات کا کہ ہم اپنے موجودہ اداروں کو مضبوط کریں اور نئے ادارے صرف ضرورت کے تحت کھولیں، مقابلے پہ اور لڑائی میں نہیں. سننا چاہ رہے ہیں آج حضرات؟ جس قدر ہو سکے اختلاف و افتراق کے نتیجے میں مراکز نہ کھلیں، بلکہ ضرورت جہاں جہاں پہ بھی ضرورت ہو ہر جگہ جناب سید الشہداء کی مجلس ہونا چاہیے.
اور یہ مجلس ہوگی چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. یہ مجالس برپا ہوتی رہی ہیں. جب بغداد کے ان حکمرانوں نے عزاداری پہ پابندیاں لگائیں تب عزاداری نہ رک سکی اور لوگ بغداد سے باہر جا کے مجلس کر لیا کرتے تھے. آج وہی بغداد ہے جہاں پہ بہت کھل کے مجلس ہوتی ہے. کہاں گیا وہ صدام جس نے 27 سال پابندی لگائے رکھی اور 40 کا جلوس رکوا دیا؟ جیسے ہی وہ ہٹا, جہاں وہ جلوس کو روک کے گیا تھا 40 کا جلوس آج 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے دنیا بھر سے. اور آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے بڑے جو اجتماعات ہیں امریکہ میں ریکارڈ لکھے جاتے ہیں. میں آج کیونکہ میں نے جو جملہ کہا ہے اس کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو سارے ریکارڈ لکھے جاتے ہیں. تو کہا کہ سب سے بڑے بڑے اجتماعات کا جو ریکارڈ تھا وہ ہندوستان کا تھا. کمبھ کا میلہ ہوتا تھا اور اس میں دنیا کا جو ورلڈ ریکارڈ تھا تو کہتے تھے ایک سال 7 ملین سے زیادہ یعنی 70 لاکھ سے زیادہ افراد اس کمبھ کے میلے میں موجود تھے. ہندوستان 1 ارب سے زیادہ بڑی آبادی ہے اور 80% ہندو ہیں. وہ سب جمع ہونے کے بعد 70 لاکھ سے بڑا اجتماع نہیں کر سکے. پورا زور لگایا گیا, بسیں چلائی گئیں. کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تو جس کا میلہ تھا ان کے اس خدا کا نام نہیں لوں گا. ان مندروں نے پیسے بانٹے, ٹکٹ دیے, کھلانے پلانے خرچے کا ساری ضمانت دلائی, دعوت نامے بانٹے گئے. سب کچھ کے بعد صرف 70 لاکھ افراد جمع ہوئے 1 ارب سے زیادہ آبادی میں. عراق کی کل آبادی ہے 3 کروڑ 70 لاکھ اور گزشتہ برس BBC کی رپورٹ تھی کہ 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہیں. نہیں ہے لوگ, نہ کوئی دعوت نامہ بھیجا گیا, نہ تبرک کی ضمانت تھی. گھبرا رہے ہیں حضرات. نہ کربلا میں اتنے ہوٹل ہیں جتنے دوسرے شہروں میں. ایسے جانے کے رامی کتنے بڑے بڑے انتظامات ہیں. ایک ایک شہر میں 5-5 ہزار ہوٹل ہیں. اگر لندن میں آ جائے, پیرس, کربلا میں کل مل ملا کے 500 ہوٹل نہیں ہیں. زیادہ تر زائرین سڑکوں پہ سونے والے تھے. سڑکوں پہ سو کے اگلے برس پھر آ جاتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ پتہ نہیں سعودی کے پیچھے پڑ گیا. میں بہت روک رہا تھا اپنے آپ کو تو سعودی شہزادوں نے بتایا بھائی تم نے حج میں اس سال کتنا کیا کچھ کھلایا پلایا. تو ایک شہزادے نے کہا میں نے 50 ٹرک پانی پلایا. دوسرے نے کہا میں نے 100. کسی نے کہا میں نے 200-400 ٹرک پانی پلایا. ذرا کربلا کے دیکھو, ہمارے غریب اس سے زیادہ سبیلے لگا دیتے ہیں. یہ جناب سید الشہداء کے نام پہ جو انتظام ہوتا دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو جہاں جہاں پہ یہ عزاداری ہو رہی ہے یہ بڑھے گی, یہ رکنے والی نہیں ہے. میں انشاءاللہ کل یا پرسوں تفصیلی پیش کروں گا جناب سید الشہداء کے نام سے. آج کیونکہ گلا بھی اتنا بھی طاقت نہیں رہی ہے سینے میں, آپ حضرات جو پڑھوا لیں گے انشاءاللہ. مسائل مجھے آج تفصیل سے پڑھنا ہے کیونکہ بہت بڑی شہادت ہے آج. لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء کو جب سلام کرتے ہیں, ہمارے ہاں زیارت کے الفاظ بھی خود اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں. معصوم بتائیں گے دوسرے معصوم کو سلام کن الفاظ میں کرنا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم سلام کن الفاظ سے پیش کرنا ہے. ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے الفاظ کو صرف دہراتے ہیں. اب چھٹے امام کے یہ زیارت عاشورہ کے الفاظ ہیں, 5ویں اور چھٹے امام کے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ زیارت عاشورہ کو پیش کیا. مصباح المتہجد میں ہے, شیخ طوسی نے اور بڑے بڑے ہمارے جید علماء نے اس زیارت کو لکھا ہے. ہماری اہم ترین زیارات میں ہے. میں جانتا ہوں لوگ جس طرح سے بیٹھے, بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا, چلیں گے نا میرے ساتھ. تو جانے گرامی اب یہاں زیارت کے الفاظ ہیں کہ جناب سید الشہداء کو سلام کرو تو ان الفاظ سے: السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین اور سید الوصیین کے بیٹے آپ پہ سلام ہو.
مولا امیر المؤمنین کے بہت سے القاب ہیں اور بہت سے فضائل ہیں جو انہی سے مخصوص ہیں. آج بس میں صرف وہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھٹے اور پانچویں امام نے کہا کہ جب جناب سید الشہداء کو سلام کرو تو کہو السلام علیکہ یبن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. امیر المؤمنین کے یہ لقب امیر المؤمنین مخصوص ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. ہمارے یہاں کسی اور کو ہم امیر نہیں مانتے. چلیں گے تو پڑھوں گا. عزیزان گرامی، جتنی آپ نے محبت دے دی میں اپنی قبر تک کبھی نہیں بھول سکوں گا. جتنی محبت مجھے کراچی میں ملی ہے آپ حضرات نے دی ہے، اور جس محبت سے لوگ آ رہے ہیں مجھے بتایا کہ جس طرح سے کراچی میں نہیں دیکھا گیا انچولی کی تاریخ میں، یہ میں اسی لائق نہیں ہوں. یہ صرف ذکر سید الشہداء ہے. میں ہمیشہ یاد رکھوں گا جناب سیدہ کا کرم ہے. بی بی مجھ سے میں کبھی بڑا نہ بولوں کہ جناب سیدہ کو ناپسند ہو. بی بی جو پیش کر رہا ہوں یقین مانی میری روح کانپتی ہے جب میں دیکھتا ہوں اتنے افراد سننے کے لیے آئے ہیں. بی بی کوئی میری زبان سے ایسی بات نہ نکلی جو آپ کو ناپسند ہو تو پیش کر رہا ہوں. اگر سننا چاہیں گے کہ جناب امیر کی کچھ چیزیں مخصوص ہیں جو انہی سے. چھٹے امام سے کسی نے، کتاب کا نام ہے الارشاد شیخ مفید کی، کسی آدمی نے کہا یا امیر المؤمنین. مولا نے کہا آج تو کہہ دیا، آئندہ نہ کہنا مجھے امیر المؤمنین. کہ مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہ مولا ہو، حجت ہو، امام منصوص من اللہ ہو، لیکن کیونکہ ہمارے جد کی دشمنی میں بڑے بڑے لوگوں نے لوگوں نے امیر المؤمنین کہلانا شروع کر دیا تھا. اس لیے 11 اماموں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی شیعہ کہے گا امیر المؤمنین تو مراد لے گا علی ابن ابی طالب کو. ہم ایرے غیروں کو امیر نہیں مانتے. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں آج صرف اور صرف پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب مولا کائنات سے. مولا کائنات میں القاب بھی استعمال کریں تو وہی استعمال کریں الفاظ جو یا قرآن میں آئے ہیں یا معصوم نے فرمائے ہیں. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، القاب بھی خود نہ دیجئے. چھوٹا بڑے کو لقب نہیں دے سکتا. جو ہو اللہ بتائے گا علی کو کیا کہنا ہے. سن رہا سارا میرا مجمع؟ تو عزیزان گرامی اب اللہ نے جو القاب قرآن میں بتائے انہی القاب سے بلائیے گا. تو امیر المؤمنین جناب امیر کے لیے مولا کائنات اللہ ہے، رب العالمین، عالمین کا، کائنات کا رب. پیغمبر ہے رحمت للعالمین، کائنات کی رحمت علی ہے مولا کائنات. او انسانوں تم مانو نہ مانو. روک کے کچھ لوگ پہنچ گئے. کسی نے کہا جناب امیر سے مولا اتنی بڑی کائنات ہے اور جگہ پہ بھی مخلوقات ہیں؟ مولا نے کہا ہاں. کہ مولا کیسے؟ کہ تم سے بہتر ہے. سنتے رہیں گے اسی طرح سے. کہ تم سے بہتر ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ تم میں سے کوئی میری ولایت کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. وہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی میری ولایت کا منکر نہیں. ماشاءاللہ. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو. جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں حضرت؟ تو عزیزان گرامی آپ حضرات کے لیے پیش کر رہا ہوں کچھ چیزیں مخصوص ہیں جناب مولا کائنات سے.
ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی کہا کہ خبردار، کیونکہ اچھا دیکھیں 12 اماموں میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو بغض تھا وہ مولا کائنات کا تھا. اچھا جو جس سے بغض زیادہ ہوتا ہے نا، پھر باقی ائمہ نے فیصلہ کیا پھر ان کا دفاع بھی زیادہ ہوگا بھائی. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اب ہمیشہ جب بھی بغض حیدر کی بات آتی ہے نا تو ہم بھی لعنت جب بھیجتے ہیں تو علی کے ہی بغض رکھنے والے پہ. میں چلتے رہیں گے، میرے ساتھ چلتے رہیں گے. اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے سوالات کر لیے جاتے ہیں، تو جناب امیر سے بھی کہا کہ مولا ہم سے لوگ پوچھتے تم بتاؤ علی کو کون سا خلیفہ مانتے ہو. مجھے پورا یقین تھا مجمع گھبرا جائے گا، انتظامیہ موجود ہے. تو اب جناب امیر نے خود فرمایا آج کے بعد سے میری ذمہ داری پہ ہمیشہ کوئی بھی سوال کرے تو مولا کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ قرآن کی روح سے. ایسے نہیں چلوں گا. مولا نے کہا قرآن کی روح سے میں چوتھا خلیفہ ہوں. کہ مولا آپ کا؟ ہاں. کہ مولا پہلے خلیفہ کون ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے خلیفہ آدم. توجہ چلے. میں قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. کہ وہ جو خلیفہ اللہ نے بھیجا تھا نام آدم. کہ دوسرے خلیفہ جناب موسیٰ نے دعا مانگی پروردگارا اخلفنی فی اہلی، میرے اہل خانہ میں میرا خلیفہ بنا دے. اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. ہارون اخی، میرا بھائی نہیں ہے مجمع. جناب موسیٰ نے کہا میرا بھائی، یار نہیں بھائی. توجہ سارا مجمع چلتا رہے گا. ممنون ہوں، آپ کی محبت کا ممنون ہوں. تو اب یہاں پہ فرمایا دوسرے خلیفہ، جناب امیر فرما رہے پہلے خلیفہ آدم، دوسرے جناب ہارون. مولا تیسرا خلیفہ کون ہے؟ کہ قرآن میں ہے اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو پوری زمین کا خلیفہ بنایا. پوری زمین کا نہیں ہے مجمع، پوری زمین کا. داؤد چھوٹے نبی، پوری زمین کے پیغمبر بڑے نبی، تو خلیفہ چھوٹا موٹا. کان توجہ رہے گی میرے ساتھ. کانا رابع الخلفاء، قرآن میں پہلے خلیفہ آدم، دوسرے ہارون، تیسرے داؤد، چوتھے علی مرتضیٰ. بھئی ایک اور یہاں پہ حدیث پیش کر دو. پیغمبر نے فرمایا تھا کائنات میں 4 بیویاں افضل ہیں. 4: آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ. پھر فرمایا فاطمہ بنت محمد. کا چوتھی چاروں میں افضل ہے. چوتھا چاروں میں.
چلتے رہیں گے نا. ابھی تو میں نے ایک ہی لقب پیش کیا. پوری رات پڑھ سکتا ہوں وہ چیزیں جو صرف مولا سے مخصوص ہیں, مولا سے مخصوص ہیں. اور جو پریشان ہے کیونکہ باقی لوگ بھی سن رہے ہیں, خود پیغمبر نے فرمایا یا علی کچھ چیزیں میری ہیں لیکن آپ کے پاس ہیں. لوائے حمد کا پرچم میرا ہے, علم میرا ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں لوائے حمد کا علم پرچم میرا ہے. دنیا میں بھی آپ کے ہاتھ میں, آخرت میں بھی آپ کے ہاتھ میں. وہ جو علم کے منکر ہیں وہ قیامت میں کیا کریں گے؟ میں پورا واقعہ خون جگر دے رہا ہوں. آپ جی آپ سلامت رہیں سب کے ساتھ. عزیزان گرامی پوری طاقت سے پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں سرور کائنات نے کہا میں بہت جلدی چل رہا ہوں, وقت تو گزر گیا. مجھے اگر آگے نہ پہنچنا ہوتا میں 2-3 گھنٹے بھی پڑھتا. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ کچھ چیزیں میری یا علی لیکن ہمیشہ آپ کے پاس. کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں یا علی, میرے پاس بھی نہیں. مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یا علی آپ کے پاس ہے میرے پاس بھی نہیں. یا علی جیسے خسر اللہ نے آپ کو دیا, فادر ان لا, سسر جو ہے لفظ مناسب نہیں ہوتا اس لیے خسر کہا میں نے. اب پہنچ گئے. تو پیغمبر فرماتے ہیں یعنی جس کے آپ داماد ہیں نا, ایسا بات پلٹ کے پیغمبر پہ جا رہی ہے کہ جیسا آپ کا سسر ویسا میرا بھی نہیں. مجھے نہیں پتا یہ علی کی فضیلت ہے پیغمبر کا شکوہ. چلتے رہیے گا, چلیں گے. تو کہا یا علی 3 چیزیں آپ کے پاس میرے پاس بھی نہیں. ایسے خسر اللہ نے جیسے آپ کو دیے مجھے بھی نہیں دیا. کہ جیسی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ویسی مجھے بھی نہیں دی. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. کہا یا علی جیسے بیٹے اللہ نے آپ کو دیے ویسے کسی کو نہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا مولا حسن حسین علیہ السلام کے لیے میں یوں کہوں گا کہ اگر جناب یوسف روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں گے پروردگارا مجھے 11 بھائی نہ دیتا, ایک عباس. اسی طرح سے چلتے رہیے گا. تو اب جناب امیر سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں, چلتے رہیں گے نا. کچھ چیزیں مولا سے مخصوص ہے. تو لقب امیر المؤمنین صرف امیر المؤمنین کا, ہم کسی اور کو امیر نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے یہ بھی نہیں سنا ہوگا امیر شام, فقیر شام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چلے میں آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے پریشان نہیں کرنا ہے. تو عزیزان گرامی اب جناب امیر سے مخصوص ہے. بہت سی چیزیں مخصوص ہیں مولا کائنات سے. ان میں سے ایک ہے مولا کا فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا, اب میں اس کو پیش نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے. مولا نے ایک بار نہیں کہا, بار بار کہا. اپنوں میں بھی کہا, بیگانوں میں بھی کہا, صلح میں بھی کہا, جنگ میں بھی کہا, بار بار کہا تاکہ جس نے جو پوچھنا کوئی یہ نہ کہ ایک دفعہ کہا تھا مجھے موقع ہی نہیں ملا. اچھا زیادہ تر سوال کرنے والے کیسے تھے؟ یا علی کھاؤں گا کیا؟ میں پڑھ چکا ہوں یہ پہلے, آگے چل جاؤں. تو کسی نے پوچھا یا علی کھاؤں گا کیا؟ اور مولا نے یہی کہا تھا بھائی تو آج دودھ چاول کھائے گا. پورا زور لگا لیا کہ دودھ چاول نہ کھاؤں. جب واپس آیا نا تو مولا نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو, کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا نے کہا جھوٹ بول رہا, تو نے دودھ چاول بھی کھائے مار بھی کھائی ہے. اگر میری مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا,
جب میں نے کہہ دیا تھا نا تیری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا. جو تو اب لوگ ایسے سوال کرتے تھے یا علی کھاؤں گا کیا, سر میں بال کتنے. یہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا عمر سعد کے باپ نے, یعنی باپ بیٹے سارے ہی. تو اس نے کہا یا علی سر میں بال کتنے. مولا نے کہا اچھا میں تجھے بتا بھی دوں, بیٹھ کے گنوائے گا کس سے, تصدیق کس سے کروائے گا. بس ایک بات سن لے, تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے, اور جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑا دیکھنے کے لیے کہ بھئی مولا کا فرمان صحیح ہوگا. مختلف لوگ سوال کرتے رہے اور مولا جواب دیتے رہے, لیکن مولا سے مخصوص ہے. اچھا مولا کی عداوت میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور فارسی شاعر نے کہا ہر کے بالی در افتاد ور افتاد, جو بھی علی کے مقابلے میں آیا نا منہ کے بل گرا. کہلوائیے گا کچھ نہیں. بس اب چلتے رہے گا, ٹائم نہیں ہے, بہت تیزی سے پیش کر رہا ہوں. مولا کے مقابلے میں بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے سبت ابن جوزی, بہت بڑے عالم ہیں, ہمارے نہیں ہیں. وہ جامع دمشق میں جسے کہا جاتا ہے نا دربار بنو امیہ, دربار یزید, تو وہ وہاں درس دیا کرتا تھا. جو شام گئے زیارت کے لیے وہ جانتے ہیں کہ بہت بڑا, یعنی اس ہال سے بھی بہت بڑا ہے. وہاں درس دیتا تھا ممبر پہ, لوگ رات کو آ کے وہاں مسجد میں رک جاتے تھے کہ کہیں اس کا درس ہم سے چھوٹ نہ جائے. فجر کے بعد درس دیتا تھا. اب وہ دیکھنے لگا مہینہ 2 مہینے گزر گئے, اتنے میرے ماننے والے, دماغ خراب ہو گیا. یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا. اس نے کہا اتنے ماننے والے میں کچھ تو ہوں. تو ایک دن کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اچھا اللہ ایسوں کو ذلیل و خوار کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں. چلیں گے ابھی. تو ایک مرتبہ اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آج سبت ابن جوزی ممبر پہ ہے, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو برقعے میں خاتون کھڑی ہو گئی. کہا پھر سوچ لے. کہہ جو رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سلونی سلونی. اب وہ مومنہ تھی کہیں. اس نے کہا یہ بتا کہ جناب امیر مدینے ہی میں تھے جب ایک کا انتقال ہوا, علی جنازے میں نہیں گئے, اور جناب سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا. مولا پھر بھی مدینے میں تھے. مدائن ہے عراق کا آخری سرا, ایران کے بارڈر پہ. جناب سلمان کا رات میں انتقال ہوا, صبح مولا پہنچ گئے. یہ بتا اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے, وہاں کیوں چلے گئے. نہیں پہنچا سکا. میں یہاں مدینے میں جنازہ نہیں گئے, یہ نہ کہلوائی کس کا. تو ایک کا جنازہ تھا, کبھی مدینے میں جنازہ علی نہیں گئے, اور وہاں جناب سلمان فارسی کا مدائن میں مولا فوراً پہنچ گئے. رات میں جناب سلمان فارسی بہت بیمار تھے, 300 برس سے زیادہ تھے. سید مرتضیٰ انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر 300 برس سے زیادہ تھے. رات میں جب بیمار ہوئے نا تو لوگوں نے کہا سلمان آپ بیمار ہیں, وصیت کر دیں آپ کا غسل و کفن کون کرے, جنازہ کون پڑھائے. کیا خبردار مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا. کیا گرمیاں ہیں مدائن کی گرمی. کیا نہیں خبردار مجھے کوئی غسل و کفن نہ دے. مجھ سے حبیب خدا نے, صادق نبی نے سچا وعدہ کیا, اے سلمان جو میرا غسل و کفن کرے گا, جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہی آپ کا جنازہ. لوگوں نے کہا لیکن علی تو مدینے میں ہے, مدینہ بہت دور ہے. کہا مجھے پرواہ نہیں. کہا سلمان بہت گرمی ہے. کہا میرا لاشا پڑا رہنے دینا, میں کسی سے نہیں چاہتا کوئی غسل و کفن کرے. سچے نبی نے سچا وعدہ کیا, رات ہی میں انتقال ہو گیا. اب سارے مدائن والے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. ارے کیا کریں, کون غسل و کفن کرے, منع کر گئے ہیں. ابھی پریشان کھڑے تھے, دیکھا مدینے کی جانب سے غبار اڑ رہا. توجہ ہو.
تو ایک مرتبہ دیکھا کون آ رہا ہے مدینے کی جانب سے, سواری روکی, جناب امیر تھے. کہا یا علی آپ یہاں کہاں؟ کہا رات سلمان نے بتایا نہیں تھا. کہا رات تمہیں سلمان نے بتایا نہیں تھا؟ کہا بتایا تو تھا. یا علی آپ کو پتا کیسے چلا انتقال ہو گیا؟ کہا وہ اور ہوں گے جنہیں بتانا پڑتا ہوگا. چلتے رہیے گا, وقت نہیں ہے. تو اب یہاں سوال کیا اس مؤمنہ نے سبط ابن جوزی سے, مجھے یاد ہے میں کہاں تھا, بتاؤ اس جنازے میں مدینے میں نہیں گئے, وہاں مدائن میں چلے گئے, کیوں؟ کچھ دیر سوچتا رہا, پھر کہنے لگا اگر اس طرف سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں, اور اگر اس طرف سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. تو سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ او بوڑھی خاتون, تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے بغیر اجازت کے؟ توجہ, اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ کہ ربط ہے, اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت, اجازت کے بغیر آئی تو تجھ پہ لعنت, اور اگر اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت. اس نے کہا میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں, یہ بتا جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے؟ ٹائم نہیں, توجہ ہے میرے ساتھ؟ بس جیسے سوال سنا نا کہ جمل میں جانے والے اجازت سے گئے تھے بغیر اجازت کے, سبط ابن جوزی نے فوراً اپنی ابا اتاری, سر پہ لی برقعے کی طرح, اور سر چھپا کے نکل گیا. یہ برقعے نئے نہیں ہیں, پہنچ گئے. میں نے کسی لال نیلی پیلی مسجد کا ذکر نہیں کیا, چلتے رہیے گا میرے ساتھ. یہ برقعے نئے نہیں ہیں, ان کو پرانی عادت ہے, کچھ کو برقعے پہن کے دوڑنے کی, کچھ کو بغیر برقعوں کے. بس بھائی آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, تو اب آپ نے سمجھے جناب امیر کے بہت سے مخصوص فضائل ہیں جو جناب امیر سے مخصوص ہیں, اور ان میں سے ایک آپ کا یہ فرمان کہ میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, بہتر جانتا ہوں. آسمانوں کے انی اعلم منی بطرق السماء, میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے زیادہ جانتا ہوں. اب ایک آج کا مسلمان کا یہ عجیب سی بات کر دی, زمین چھوٹی سی آسمان اتنا بڑا, تو یہ علی نے کیوں کہا کہ آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں؟ بھائی بہت سادہ سی بات ہے, جو آدمی جہاں زیادہ رہتا وہ وہاں کے راستے بہتر جانتا ہے. مولا خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے تھے, جو جہاں زیادہ رہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے جانتا ہے. آپ اپنے سے تقابل نہ کریں علی کا, آپ کو گھر کا راستہ نہیں آتا. بس بھئی کچھ چیزیں مخصوص ہے جناب امیر, ایک دو اور پیش کر دوں, بس ایک سے دو.
میں وقت نہیں رہا, مجھے اشارہ مل چکا کہ وقت نہیں ہے, ہمیں آگے پہنچنا. تو جناب امیر سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں, ان میں سے ایک ہے کعبے میں ولادت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کعبے میں ولادت جناب امیر سے مخصوص ہے. دنیا میں کوئی نہ نبی, نہ کوئی وصی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی امام, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مرشد کعبے میں نہیں آیا. جملہ پیش کر رہا ہوں, جیسے ہی جناب امیر اس کائنات میں تشریف لائے, اس دنیا کے اندر سارے بت زمین پہ گر گئے. توجہ, سارے بت زمین پہ گر گئے, کیونکہ بتوں کو پتا تھا, اب تک پتا تھا یہ کعبہ ہے, بیت اللہ نہیں. بیت بنتا, بیت گھر بنتا ہے کسی کے بیتوتا کرنے سے. بیتوتا کہتے ہیں رات گزارنے سے. اللہ کا گھر بیت اللہ تب بنا جب اللہ کا ولی جب ولی اللہ کعبے میں آیا. ایک روک کے بات کہہ رہا ہوں, یہ میرے مزاج کی بات ہے, بڑی اس میں محنت ہے. دل کو لگے تو سب بولیں گے, نہیں تو سب خاموش بیٹھے رہیں گے. یہ تو تھا جناب امیر کی کعبے میں آمد مخصوص مولا سے. ایک ہے فتح مکہ سے چیز جو جناب امیر سے مخصوص ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دوش رسالت ہے, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. پائے علی ہے. تو ایک مرتبہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں. رسول خدا نے کہا میں بتوں کو توڑنے جا رہا ہوں. تو جو چھوٹے بت تھے پیغمبر نے اپنے عصا سے گرا دیے. جو بڑے بڑے بت تھے نا اوپر لگے تھے, کہا یا علی آئیے ان سب بتوں کو توڑیں. ارے میں بہت سوچا کرتا تھا یا رسول اللہ یہ بت ہیں, بت ہیں, یہ بت ہیں, بت مرہب نہیں ہے, حارث نہیں ہے, انتر نہیں ہے, عمر ابن عبد ود نہیں ہے. نہیں ہے آپ بھائی, آپ میرے ساتھ نہیں ہیں اس وقت. آدھا مجمع آدھا نہیں. یہ بت تھے تو کسی صحابی سے کہتے تھے یہ لڑے گا نہیں. بات پہنچ رہی ہے. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, ہاتھ باندھ کے کہوں گا, پیغمبر کی بارگاہ میں درخواست کروں گا یا رسول اللہ یہ بت ہیں, کوئی تلواریں لیے تو نہیں کھڑے. کسی صحابی سے کہتے تھے بتوں کو توڑ دو, آپ نے کہا نہیں, سب صحابہ باہر چلے جائیں کعبے سے, بتوں کو توڑیں گے تو یا میں یا علی. توجہ, سارے مدنے کی توجہ ہو. تو میں بہت سوچتا تھا کہ بھئی آپ بتوں کو توڑوانا تھا یا رسول اللہ, تو کسی بھی صحابی سے کہتے تھے بتوں کو توڑ دیتا. لیکن میرا جی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں, خبردار کوئی صحابی بتوں کو نہیں توڑے گا, صرف علی بتوں کو توڑے گا, صرف علی, صرف علی اور کوئی نہیں. کیونکہ اگر یہ صحابہ بتوں کو توڑنے گئے, بتوں کی آنکھوں سے آنکھیں مل گئی, تو وہ کہیں گے آج تک تو تم پوجا کرتے تھے, آج توڑنے آ گئے. توجہ ہے بس بھائی, زحمت کو تمام کر دیا. خوشبو نہ آئے, خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے. سب نے سنا ہے صاف
یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ آج کا تاریخی نعرہ، مرکزی نعرہ پورے پاکستان میں گونجے گا، نعرہ سلامت رہیں۔ پیغمبر جانتے ہیں کسی صحابی سے کہہ دیا بتوں کو توڑ دے تو کہیں بت پلٹ کے نہ کہہ دے آج تک تو پوچھتا رہا آج توڑنے کیسے آ گیا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا علی بتوں کو توڑیں گے۔ جب سارے بتوں کو توڑ دیا نا تو آج پیغمبر نے کہا بھئی یہ ہے بیت اللہ، کالا غلاف اڑا کے کہا یہ ہے اللہ کا بیت، کالا غلاف اڑا کے کہا کالا، کالے رنگ کو بدعت کہنے والا۔ بات پہنچ گئی ہے۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، ہر آدمی بولنا چاہ رہا ہے، کیوں نہ بولے؟ علی کے ہاتھ کو دیکھ کے بت بھی بول رہے تھے پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے توڑنے والا ایسا بھیجا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بس بھائی بس بھائی اگر مجھے جانا نہ ہوتا میں اور پیش کرتا۔ ہیں سب لوگ میرے ساتھ؟ بہت محبت سے سنا۔ جناب سیدہ سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس آپ کی محبتوں کی خاطر، محبت تمام حضرات نے جس محبت سے سن لیا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، میں ممنون ہوں آپ کا سب کا۔ عزیزان گرامی کہ علی نام ہی ایسا ہے، ادا کرتے ہوئے عظمت کا احساس ہوتا ہے، چاہے علی خیبر میں ہو چاہے کربلا میں ہو، کوئی علی اکبر ہے۔ آج مجھ سے کہا جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت، جناب علی اکبر کی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جس شہید کا ہم نے پرسہ دینا ہے نا، صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہیں دینا، آج خود مولا حسین کو پرسہ دینا۔ میرے ساتھ چلیے گا، کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے۔ کربلا میں خود مولا حسین اپنے کچھ زائرین اور اپنے کچھ مصائب پڑھنے والے ذاکرین کے خواب میں آئے اور کہا دیکھو میرا حرم ہو اور شب جمعہ ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا لیکن مولا ہمیں تو بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر علیہ السلام سے تھی اور آپ ان کے مصائب سننا چاہتے ہیں۔ کہا ہاں لیکن شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے آتے ہیں،
اور میری ماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. کل رات سے میری ماں مجھ سے ایک ہی سوال کر رہی ہے. جب بھی ہوش میں آتی ہیں ایک ہی بات پوچھتی ہیں, حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا؟ آج خوب پرسہ دیجیے گا, جی بھر کے پرسہ دیجیے گا. مجھ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھی جاتی, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. بس بھئی جیسے ہی صبح عاشور ہوئی, مولا حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا علی اکبر آج آپ اذان دیجئے, آج میں آپ کی اذان سننا چاہتا ہوں. باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے نا بیٹے سے. جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. مولا حسین رونے لگے, آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں, لیکن آواز بلند نہیں کی, کیونکہ جانتے ہیں کوئی پھوپھیاں بھی سن رہی ہیں, بہنیں بھی ہیں, ماں بھی ہے, سب رو رہے ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام کی اذان پہ ایک روک کے جملہ کہوں گا, پروردگارا میرا دل کہتا ہے وہ جو مدینے میں بہن تھے ان کی بھی آنکھ کھلی ہوگی. جانتے کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا جناب ام سلمہ سے, نانی اماں نہ جانے آج دل کیوں تڑپ رہا ہے. بس بھئی جناب علی اکبر علیہ السلام مولا حسین کے پاس آئے, کہ بابا مجھے اجازت دیجئے, میں میدان کارزار میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. امام کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روکتے. کہا بیٹا اس وقت جہاد واجب ہے, میں امام ہوں, میرے دفاع واجب ہے. بیٹا میری اجازت ہے, لیکن اپنے بھائی سجاد سے, ماں سے اور پھپھی سے اجازت لے لیجئے. واحد شہید کربلا ہیں جنہوں نے 4 ہستیوں سے اجازت لی. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا آپ. جناب اکبر نے جناب سید الشہداء سے اجازت, میں آرام سے پڑھوں گا, اجازت لی مولا حسین سے, اور پھر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, ہاتھوں سے چومنا شروع کیا. جناب علی اکبر نے مولا سجاد کو چومتے ہوئے پیشانی تک آئے. نہیں میرا بھائی, نہیں میرا بچہ, چومتے ہوئے پیشانی تک آئے. جب پیشانی پہ آئے تو آنسو بہنے لگے. جب آنسو گرے مولا سجاد نے آنکھیں کھولے. کہا بھیا علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں, آپ اتنا چوم رہے ہیں مجھے؟ سنیں گے, میں تو بھی بہت پڑھنے والا تھا. جانتے ہیں کیا کہا جناب علی اکبر علیہ السلام نے؟ بس ایک ہی جملہ کہا کہ بھیا سجاد بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا. بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں, بہت غریب ہیں, بڑے مظلوم ہیں, بہت پیاسے ہیں. میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا, اجازت لینے آیا ہوں. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. کہا نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں. بس بھائی جناب علی اکبر اٹھے خیمے سے, جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے. جب جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آ کر پھپھی اماں اجازت ہے, جناب زینب رونے لگی. کہ بیٹا ماں سے اجازت لے لیجئے, لیلا سے اجازت لیں. آئے جناب علی اکبر جناب لیلا کے خیمے میں. جب آئے نا تو جناب علی اکبر نے بس اتنا کہا, اماں میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں, آپ سے اجازت لینے آیا تھا. جناب لیلا نے منع نہیں کیا, لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے, بیٹا میں جی نہیں سکوں گی. علی اکبر میں آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں, بیٹا آپ میری زندگی ہیں. میری طرف دیکھیے گا, سب میری طرف دیکھیں گے. جناب علی اکبر نے دوبارہ اجازت نہیں مانگی.
جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے لال کیا بات ہے؟ کہا اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا، لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں آپ میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا زار و قطار رونے لگی کہ علی اکبر بڑا اچھا درس دیا بیٹا، میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام بہت زیادہ ہے۔ نہیں میرا بھائی، نہیں میرا بچہ، سنیں گے کوئی بھی ہوش ہو جائے گا۔ بس بھائی، حمید بن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جوان خیمے کے اندر گیا، بہت خوبصورت تھا، جب بھی باہر آنا چاہتا تھا نا خیمے کا پردہ اٹھاتا، پردہ گر جاتا تھا، جب بھی پردہ اٹھائے پردہ گر جائے۔ میں نے پوچھا حسین کیا بات ہے؟ کہ علی اکبر جب بھی باہر آنا چاہتا ہے نا کبھی پھوپھیاں لپٹ جاتی ہیں، کبھی ماں گلے لگا لیتی ہے، کبھی بہنیں بازو پکڑ لیتی ہے، مت جاؤ مت جاؤ۔ مولا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میرے کو دیکھیے گا پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ مولا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور کہا بیبیوں چھوڑ دو علی اکبر کو، باہر لے آئے۔ اب میرے کو دیکھیے گا ایک جملہ کا، علی اکبر آپ 7 برس کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے، آپ نے دیکھا نا دستار بندی ہوتی ہے، کہ علی اکبر کبھی پھپھی نے کہا میں دستار باندھوں گی، کبھی ماں نے کہا میں دستار، کبھی بہنوں نے کہا آج میں دستار باندھوں گی۔ علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی دستار باندھوں گا، آج مجھ سے دستار بندھوا لو۔ نہیں 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 نہیں، روکیں روکیں، بس بس میں پھر پڑھوں گا نہیں۔ میرے تک دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے تک دیکھیے گا، کوئی نہ ماتم کرے، ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ جانتے کیا کیا؟ جناب اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا جان آج آپ مجھے دستار باندھ دیں، آج آپ امامہ باندھے۔ مولا حسین، میرے تک دیکھیے گا، مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کر دی۔ مولا دستار باندھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیں گے پڑھوں؟ کچھ لوگ مجھے منع کر رہے ہیں، سنیں بیٹا دیکھیے گا۔ مولا حسین نے دستار باندھ دی، نہیں رک جائیں ابھی نہیں زیارت آئے گی، میرے طرف دیکھیے گا میری طرف۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر، میری طرف دیکھیے، مولا حسین نے بازو پکڑا، بیٹے کو سوار کرایا، کہا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ جناب علی اکبر بڑے غیور تھے، غیرت مند تھے۔ میرے دل دیکھیے گا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے، سواری کو ایڑ لگائی، جب کچھ آگے بڑھے نا، جیسے جیسے جناب علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی، ویسے ویسے مولا حسین
بس 2 جملوں کی زحمت دوں گا. جناب علی اکبر نے سواری کو روکا, مڑ کے پیچھے دیکھا, بابا کو چہرہ دکھا دو. جیسے ہی رخ پھیرا دیکھا مولا پیچھے آ رہا ہے. غیرت مند بیٹے جانتے کیا کہا, بابا مت آئیے میرے پیچھے, بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتے, بابا آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں. جوان بیٹا بوڑھے باپ کو آتا دیکھے. مولا حسین نے کہا علی اکبر آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. علی اکبر اگر آپ کا بھی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا پھر آپ کو پتا چلتا. اب میں نہیں پڑھوں گا, آخری جملے سنے, میں شہادت نہیں پڑھوں گا. نہ جانے کون کون بے ہوش ہو گیا, مجھے اشارے مل رہے, خواتین میں بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. بس بھائی ایک جملہ. جناب سید الشہداء نے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے قدم نظر آ رہا ہے. آئے کہ لیلا, میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیلا جا کے دعا مانگو. اب میری طرف دیکھیے گا, جناب لیلا نے مصلی بچھایا, بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو اٹھایا, کہ یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے. بس بھئی اب پتہ نہیں کون کون بے ہوش ہو گیا. اب کوئی مر نہ جائے, میرے بھائی ہاتھ جو ہوا ہے وہ سید زیادہ کہتا نہ پڑھو. آخری جملہ میری طرف دیکھیے گا, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. حسین ابن نمیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا, نیزہ چلا, برچھی سینے میں, جناب علی اکبر گرے.